السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہیں رضوی۔ آج میں پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں ہوائی جہازوں کے حادثے میں کسی کے بچ جانے کی مثالیں بہت ہی کم موجود ہیں۔ ان حادثات میں بچ جانے والوں کو انتہائی خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں حال ہی میں پاکستان کے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے اندر زخمی ہوئے۔ لیکن ناظرین گرامی، اسی ہوائی جہاز کے اندر دو خوش قسمت ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی جان بچ گئی، جن میں ایک شخص کا نام محمد زبیر اور دوسرے پنجاب بینک کے صدر ظفر محسود ہیں۔ محمد زبیر پیشے کے لحاظ سے تو انجینئر ہے، یہ تو اتنے خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ایک روز اسپتال میں رہنے کے بعد ان کو اگلے روز 23 مئی کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محمد زبیر کو معمولی چوٹوں کے علاوہ کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی، جبکہ ان کا جسم کچھ مقامات پر جل گیا ہے۔ ناظرین گرامی، مگر اس میں کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہے، اور اس میں بچنے والے دوسرے شخص ظفر محسود ہیں۔ ظفر محسود زخمی ہوئے ہیں، ان کو بازو پر 1 سے زائد فریکچر آئے ہیں۔ ان کے 23 مئی کو آپریشن ہوئے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اس وقت کافی ٹھیک ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ دو لوگ وہ ہیں جو ہوائی جہاز حادثے کے اندر بچ گئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی اس کے اندر موت ہو گئی۔ انہوں نے پورا ماجرا بتایا کہ ہوائی جہاز کے اندر کیا ہوا تھا۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ محمد زبیر کو لاہور سے کراچی کی فلائٹ بہت اچھے سے یاد ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ دوپہر کے 1 بجے لاہور سے روانہ ہوئے۔ میں خوش تھا کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی عید گھر پر منانے کا موقع مل رہا ہے۔ جہاز کے سبھی مسافر بہت خوش تھے۔ کئی مسافر اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ بس تھوڑی دیر میں کراچی پہنچنے والے ہیں۔ کئی ایک تو فون پر اپنے پیاروں سے عید منانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، کا کہنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی غلط ہو رہا ہے۔ کراچی پہنچ کر کپتان نے لینڈنگ کا اعلان کیا، مگر وہ لینڈنگ نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جہاز دوبارہ فضا میں بلند ہوا۔ اس وقت کچھ جھٹکے لگے۔ جہاز 10 منٹ تک فضا ہی میں رہا۔ اس دوران ہی جہاز کے اندر بھی خوف پھیل گیا تھا۔ لوگ اونچی آواز سے کلمے پڑھنے لگے تھے، دعائیں کر رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ میں بھی دعائیں کر رہا تھا۔ اس دوران دوبارہ پائلٹ کی صدا گونجی۔ وہ اعلان کر رہے تھے کہ میں دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے بعد وہ دعاؤں کی آوازیں زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد فوراً ہی ایسا لگا کہ جیسے جہاز بہت تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، محمد زبیر کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جب ہوش آیا تو اس وقت میں سیٹ بیلٹ کے ساتھ جہاز ہی میں تھا۔ مجھے زخمیوں کو کرہانے اور چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف دھواں اور آگ ہی آگ تھی۔ چند لمحے تک تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، مگر چند ہی لمحوں میں میرے حواس نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کے اندر میں کسی بھی مسافر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف دھواں ہی دھواں مجھے نظر آ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، محمد زبیر کا کہنا تھا کہ اس دوران مجھے ایک روشنی نظر آئی۔ میں نے اپنا سیٹ بیلٹ اتارا۔ روشنی مجھ سے کوئی 10 فٹ کی دوری پر ہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اس روشنی تک پہنچنا ہوگا۔ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ صرف چھلانگ ہی تھا، اور میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ آگ اور دھواں بڑھ رہا تھا۔ اپنی پوری ہمت کو یکجا کیا اور پورا زور لگا کر چھلانگ لگا کر اس روشنی تک پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، محمد زبیر کہتے ہیں وہاں پر پہنچ کر میں تقریباً ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ مجھے فی الفور کسی ایمبولینس میں ڈالا گیا تھا، اور پھر جب میں ہسپتال پہنچا تو جسم میں معمولی سی تکلیف کے علاوہ مجھے کوئی اور تکلیف نہیں تھی۔ اب میں عید اپنے گھر والوں میں کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، محمد زبیر کہتے ہیں مگر رو رو کر مجھے ان اپنے جہاز کے مسافروں کی یاد آ رہی ہے جو اس حادثے میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حادثے میں بچنے والے دوسرے شخص کا نام ظفر محسود ہے۔ ظفر محسود کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ظفر محسود بینک آف پنجاب کے صدر ہیں۔ حادثے کے 1 روز بعد ان کے بازو کا آپریشن ہوا۔ ان کے بھائی علی محسود نے بتایا ہے کہ انہیں ڈاکٹروں نے آئندہ چند دن تک بات کرنے سے منع کیا ہے، اور ساتھ میں تمام لواحقین کو ہدایت کی ہے کہ ان سے اس حادثے سے متعلق کوئی بھی بات نہ کی جائے کہ اس سے مریض پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، علی محسود کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے بھائی نے حادثے کے متعلق بتایا ہے۔
علی محسود کا کہنا تھا کہ جب ہوائی جہاز گرا تو اس وقت ظفر محسود کو صرف اتنا یاد ہے کہ انہیں کسی چیز کا دھکا لگا اور وہ جہاز سے باہر دور جا گرے، غالباً کسی کار کی چھت پر جا گرے تھے۔ پھر وہ ہوش میں آ گئے، لیکن وہاں پر لوگوں نے انہیں اٹھایا اور فی الفور امداد کی اور ہسپتال پہنچا دیا۔ علی محسود کا کہنا تھا کہ اصل ہیرو وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہوائی جہاز حادثے والے مقام پر قریب میں پہنچے، جنہوں نے وقت ضائع کیے بغیر ظفر محسود کی مدد کی اور خطرے کے مقام سے دور لے گئے تھے۔ ہم ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ ایک حقیقت ہے اس حادثے کی جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کی، اور ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے حادثات سے محفوظ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل تاخیر نہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔